اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره، وفوق سدرة المنتهى مقامه، وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود، سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين، أنيس الغريبين رحمة للعالمين، راحة العاشقين مراد المشتاقين، شمس العارفين سراج السالخين مصباح المقربين، محب الفقراء والمساكين، سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين، صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين، سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله، نور من نور الله، يا أيها المشتاقون بنور جماله، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حصنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا الرشید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، ہدایت کا راستہ دکھانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ عنہما روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہما کے دل میں خیال آیا کہ انہیں ایسے لوگوں پر فضیلت دی گئی ہے جو مالی لحاظ سے کمزور ہیں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سعد یاد رکھو، کمزور اور ضعیف لوگوں کی وجہ سے ہی تمہیں نصرت عطا کی جاتی ہے اور ان کے وسیلے سے ہی تمہیں رزق دیا جاتا ہے. اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مجھے اپنے کمزور لوگوں میں تلاش کرو، بے شک تمہیں تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ سے ہی رزق دیا جاتا ہے اور انہی کی وجہ سے تمہیں کامیابیوں سے ہمکنار کیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، علامہ اقبال نے بہت خوبصورت بات کہی تھی کہ رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، اور فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ یہ آہ سحرگاہی والا وہ فرد فرید اس ملت کا 850 صدیاں تقریباً ہو گئیں، اور پھر اس جیسا دوبارہ نہیں آیا اس ملت میں۔ اور وہ ایسی عظیم شخصیت تھی کہ اگر علم، ذہانت، دانش، حکمت، تدبر، فراست، روحانی بصیرت کا کوئی مادی وجود ہوتا، اس کا نام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ہوتا۔ ناظرین کرام، ایسا عالی دماغ اور ایسا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس زمین کا فلسفہ بھی با کمال تھا اور آسمان کی دانش و حکمت سے بھی اس کا سینہ جو تھا وہ بھرپور تھا۔ عرب و عجم جس کے علمی کمالات کا معترف تھا، معترف ہے، اور قیامت تک اس کے علمی کمالات کا معترف رہے گا۔ امام غزالی کا نام آتا ہے تو بڑے بڑے اہل علم جو ہیں ادب سے اور احترام سے ان کی گردنیں جھک جاتی ہیں۔ یہ کتابی علوم کا شناور بھی تھا اور علوم معرفت کا بحر ذخار بھی تھا۔ تحفۃ الفلاسفہ کا فلسفی اور احیاء العلوم کا معلم، منہاج العابدین کا زاہد، مکاشفۃ القلوب کا صوفی، جس کے سامنے مغرب اور یونان کے فلاسفہ طفل مکتب کی حیثیت رکھتے تھے، اور ابن رشد جس کی عظمت کے سامنے نہ ٹھہر سکا تھا، طفل مکتب لگتا تھا، حالانکہ یہ اس وقت بالکل بچے تھے جب ابن رشد سے ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ جامعہ نظامیہ بغداد کا نوجوان چانسلر، اور پھر المنقذ من الظلال کا درویش خدا مست۔ ناظرین کرام، علامہ اقبال امام غزالی کے عاشق تھے، اور بالکل ان کی فکر سے متاثر ہو کر ہی اقبال نے جو کہا تھا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ یہ فکر غزالی جو تھی وہ علامہ اقبال کی فکر میں تھی، اور اس کو پھر مہمیز جو تھی وہ مولانا روم، ان کے مرشد رومی کے کلام نے دی۔ ایک خاص بات، اہل دنیا کی نفس و روح کی جو بیماریاں ہیں ان کے تو معالج تھے ہی امام غزالی، لیکن جو لوگ بظاہر اہل دین ہوتے ہیں، مبلغین ہوتے ہیں، قائدین ہوتے ہیں، صالحین کہلاتے ہیں، شیخ حرم کہلاتے ہیں، شیخ الاسلام کہلاتے ہیں، ان کو جو فکری، روحانی، نفسیاتی اور خود نمائی اور خود ستائی کے عوارض لاحق ہو جاتے ہیں، ان کا بھی جس گہرائی سے جا کر امام غزالی نے نشاندہی کی ہے اور اس کا علاج بتایا ہے، وہ میں بہت ادب سے عرض کرتا ہوں کہ کوئی دوسری شخصیت نہیں جس نے اتنا گہرائی سے انسانی ان عوارض کا جو ہے وہ مطالعہ کیا ہو اور اس سے نکلنے کے راستے بھی بتائے ہوں۔ ایک وہ وقت تھا کہ جامعہ بغدادیہ کا چانسلر جو تھا وہ 500 دینار کا لباس پہنتا تھا اور سب سے اعلیٰ عربی گھوڑے پہ سواری کرتا تھا۔ پھر ایک وقت وہ آیا جب اس پہ زہد کا غلبہ ہوا، اور جب وہ معرفت کے راستوں پہ چلا تو وہ 15 روپے کا ٹوٹل جو تھا وہ لباس اس کا ہوتا تھا، اور گھوڑے کی بجائے وہ پیدل چلنا شروع ہو گیا تھا، عام سے جوتے پہنتا تھا۔ اسی لیے طوس میں خلیفہ کا جو وزیر تھا انوشیروان، وہ جب ان کی زیارت کے لیے حاضر ہوا تو غزالی نے اس کو کیا کہا؟ آپ نے فرمایا اپنے کام پر تیری حاضری میری زیارت سے زیادہ بہتر ہے، تو لوگوں کی خدمت کر۔ جب وہ باہر نکلا مل کر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے، تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھا اور کہا یہ وہ شخص ہے جو ابتدائی عمر میں مجھ سے اپنے القابات کے لیے مزید کہتا تھا میرے نام کے ساتھ یہ القابات لگاؤ، اور سونا اور ریشم زیب تن کرتا تھا۔ اب اس کا معاملہ اس حال کو پہنچا ہے کہ اس نے اتنا سستا اور عام سا لباس پہنا ہوا ہے۔ ناظرین کرام، علم ہو، توبہ کا طریقہ، تقویٰ کا،
اعضاء کا کیسے جو تقوی ہے، آنکھ کا کیا تقوی ہے، زبان کی کیا پاکیزگی ہے، دل کا بیان کیا ہے، دل کی آفات کیا ہیں، ان کا علاج، حسد کے نقصانات، تکبر سے کس طرح بچا جا سکتا ہے، رزق حلال کے فوائد کیا ہیں، نقصانات کیا ہیں۔ صرف ایک بات عرض کرتا ہوں، فرماتے ہیں ایک لقمہ حرام سے انسان کے جسم میں 25,000 تبدیلیاں واقع ہو جاتی ہیں، ایک لقمہ حرام سے۔ اور دنیا سے بے رغبت کرنے والے راستے جو ہیں وہ بھی بتائے ہیں، صبر کے فوائد و ثمرات بھی بتائے ہیں، توکل پہ ایسا لکھ گئے ہیں، خوف و رجا پہ ایسا لکھ دیا ہے، آدمی پڑھتا چلا جائے تو غزالی کی کتابیں مرشد کامل کا کام دیتی ہیں۔ موت کے حوال لکھے، قبر کے حوال لکھے، قیامت کے، جنت دوزخ کے، ریاکاری سے حفاظت، اخلاص، شکر، دلوں کی صفائی۔ منہاج العابدین پڑھ کے جب آدمی فارغ ہوتا ہے تو اگر وہ اخلاص نیت سے پڑھے تو مکمل صوفی ہو جاتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا فلسفہ اصلاح و اخلاق آج کا ہمارا موضوع۔ غزالی کی باتیں کریں گے اور غزالی کی فکر سے جو متاثر 3 اسکالر آج میں نے بلائے ہیں، تینوں ہی درویش۔ پہلے ڈاکٹر معینی، شکل سے بابو، اندر کے صوفی۔ دوسرے جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی، پکے صوفی اور تصوف میں بڑی اہم کتابیں لکھی ہیں۔ اور تیسرے ماہر اقبالیات، یہ بھی صوفی دبلے پتلے، کئی کتابوں کے مصنف، ڈاکٹر طاہر حمید تنولی۔ آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ جی ڈاکٹر معین نظامی، امام غزالی۔ غازی صاحب، جو شخصیات ایسی ہماری تاریخ اسلام میں ہیں جن میں ایک واضح فکری تبدیلی دکھائی دیتی ہے، وہ عالم روحانیت میں بھی ہیں ایسی، جیسے حضرت شیخ ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت فضائل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ۔ یعنی ایک زندگی کا بالکل اور رنگ ہے، اور ایک تبدیلی آئی اور اس کے بعد زندگی کی بالکل نہج ہی بدل گئی۔ تو علماء کرام میں بھی جو فلاسفہ اسلام ہیں ان میں حضرت امام غزالی کو وہی مرتبہ حاصل ہے جو میدان طریقت میں حضرت ابراہیم بن ادہم کا ہے۔ وہ حضرت جو تھے اپنا امام کیا ہے حسن بصری، جی، ان کے وہ جو مرید ہوئے تھے، سود کا کاروبار جی کرتے بالکل تھے، بالکل، کیا نام تھا جی ان کا؟ حضرت حبیب اجمی۔ حبیب اجمی، تو وہ بھی تو بات یقیناً بالکل ایک ایسا۔ انقلاب ہے۔ تو حضرت امام غزالی جب آپ نے خلوت اختیار کی اور دنیا سے آپ کا دل اچاٹ ہو گیا، یہ میں پہلے بات کر لوں پھر جی ضرور۔ تو اس کے بعد پھر آپ نے نیشا پور میں تدریس کا کام شروع کیا، سب نے منت سماجت کی اور حکومت نے بھی کہا۔ تو کسی نے کہا کہ آپ نے تو یہ سارا کچھ ترک کر دیا تھا، دوبارہ آپ نے تدریس شروع کر دی۔ تو بہت خوبصورت جملہ آپ نے فرمایا جس میں آپ کی ساری زندگی کا نچوڑ نکل آتا ہے۔ آپ نے فرمایا پہلے جو میں پڑھتا اور پڑھاتا تھا وہ حصول دنیا کے لیے تھا، دنیاوی جاہ و منصب کی اہمیت راسخ کرنے کے لیے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے تھا سارا میرا کام، اور اب جو میں پڑھاتا ہوں انہی چیزوں کی اہمیت دلوں سے نکالنے کے لیے پڑھاتا ہوں، بس یہ فرق۔ واہ 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 واہ، تو یہ جو ایک انقلابی تبدیلی تھی نا جی، یعنی ان کو صحیح معنوں میں حکیم الامت کا لقب اگر کسی کو سجدہ ہے اتنی صدیوں میں تو وہ حضرت غزالی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نیشا پور جو باقی حکیم الامت ثانی تو ہو سکتے ہیں، یقیناً اصل حکیم الامت وہی بنتا ہے، واقعی صحیح بات ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی مکاشفے بہت سارے صوفیاء نے دیکھے ہیں جس میں آپ نے فخر فرمایا ہے حضرت غزالی پر کہ میری امت میں ایسے علماء ہیں واہ واہ، اور ایسے صوفیاء ہیں۔ تو یہ بھی انہی کا واقعہ ہے، وہ جو معراج والا کہتے ہیں، حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، سے جو مکالمہ ہوا، اس میں بھی امام غزالی ہے۔ جی ہاں۔ تو نیشا پور کا ایک چھوٹا سا جی علاقہ ہے، بالکل کابران کہتے ہیں، توس کے نواح میں بڑی بڑی عظیم ہستیاں پیدا ہوئیں وہاں سے۔ تو وہاں آپ کی ولادت ہوئی 5ویں صدی میں 450 ہجری میں، اور 505 میں آپ کا وصال ہوا وہیں توس میں، وہیں آپ مدفون ہوئے۔ تو 55 سال کی عمر میں ایسا نقش چھوڑ گئے صحیفہ کائنات پر کہ غزالی کا نام جگمگاتا رہے گا ہمیشہ۔ جتنی آپ کی تصانیف ہیں، علماء کہتے ہیں، اچھا یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ 54-55 سال کی عمر میں 11 یا 12 برس ایسے ہیں جو آپ نے سیاحت میں اور خلوت میں گزارے، 14 سال بنتی ہے تقریباً غالباً، اس کو نکال دیں تو ہر دن آپ نے 16 صفحے لکھے ہیں تقریباً، 16 صفحے، اور وہ بھی غزالی نے لکھے ہیں۔ یعنی زندگی کے کل جتنے دن ہیں ہر دن میں 16 صفحے لکھے ہیں۔ یہ کنٹریبیوشن دیکھیے نا جی، کیسی کنٹریبیوشن ہے۔ کیا کرتے تھے؟ کمپیوٹر نہیں تھا،
کینچی کا رواج بھی نہیں تھا. کینچی رواج سمجھ رہے ہیں نا جس معنوں میں کہہ رہا ہوں کینچی, بالکل ٹھیک. کیونکہ اب تو ایک دن میں بھی کتاب ہو جاتی ہے. ریسرچر کی ٹیم نہیں تھی. وہ ٹیم کوئی نہیں ہوتی تھی کہ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, سب نے مواد اکٹھا کر دیا, آپ نے نشان لگا دیا, اس طرح نہیں تھا. لیکن اس کے باوجود اکیلی اگر احیاء العلوم فی الدین جو ہے وہی ہو جائے تو کافی ہے. غازی صاحب اس میں کوئی شک نہیں, حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انتخاب تھے. واہ. جیسا کہ آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ صاحب روح المعانی نے باقاعدہ یہ واقعہ اپنی تفسیر میں درج کیا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معراج کے سفر میں ان کے استفسار پر حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کی باقاعدہ ان سے ملاقات کروائی, طلب کیا اور ملاقات میں باقاعدہ سوال و جواب ہوئے, اور آپ کے جواب کو سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ واقعی آپ کی ختم رسالت کے بعد اگر اس طرح کے مظاہر چلتے رہے تو پھر کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں. کیا ہے علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل, اس کا بھی ثبوت. اچھا کہتے ہیں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی ہنسی نکل رہے, جی وہ بہت ہنس پڑے, ان کے دانت نظر آنے لگے ان کے جواب سن کر. تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی بتا دینا, وہ چھڑی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی کہ بس کر اب, جی بس تو وہ جب پیدا ہوئے تو وہ چھڑی کا نشان بھی تھا. اور بعض کتابوں میں ہے کہ آپ نے پیار کے ساتھ آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا اور کہا کہ ذرا خاموش رہا کریں, تو اس کا بھی آپ کو ذرا اشارہ تھا. تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی فطرت سلیمہ عطا فرمائی تھی جہاں روحانیت, علم, معرفت, تدبر اور عقل و روح باہم ہم رنگ ہو گئی تھی. ٹھیک. تو یہ ایک بہت بڑا ان کا ایک امتیاز تھا. تو اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ ان کے مظاہر جب وہ زمانہ طالب علمی سے گزرتے ہیں تو آپ نے زمانہ طالب علم خود کہتے ہیں کہ میں نے اپنے زمانے کے جید مفسرین, محدثین, فقہا سے جب علم حاصل کر لیا اور قرآن و حدیث کی نصوص کا مطالعہ کرتا رہا تو میری تشفی نہ ہوئی. لیکن بہرحال چونکہ اس زمانے کے مطابق آپ چونکہ ان تمام علوم کے اور فلسفہ کے بھی ماہر تھے, تو آپ کو جامعہ نظامیہ کا صدر المدرسین لگایا گیا. تو لیکن آپ کی وہ جو طبیعت کے اندر بریک بینی تھی اور دقت نظری اور حق آشنائی کا جو جذبہ تھا وہ آپ کو ہمیشہ بے چین رکھتا تھا. پھر آپ نے دیکھا کہ آپ سیاحت کے لیے نکلے اور 12 سال کا چلہ کیا, اور آپ نے قوت القلوب کتاب جو تصوف کی اس کی بڑی اہمیت بیان کی. ابو طالب مکی رحمۃ اللہ اس سے متاثر. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی صندوق میں وہ کتاب رکھ لی, اس کا میں نے 2 سال تک انتہائی بریک بینی سے مطالعہ کیا اور اس میں تجویز کرتا تمام مراحل, اوراد, وظائف, ان کو ان 12 سال کے مشاقی میں پیش نظر رکھا. تو پھر علامہ ابن جوزی کہتے ہیں کہ ہم امام غزالی سے پڑھتے تھے. اچھا. ان کا وہ زمانہ ہم نے دیکھا تھا. پھر ہمیں تو یہی تھا کہ امام غزالی صاحب شاید دنیا سے چلے گئے ہیں. اچھا. لیکن جب آپ باقاعدہ مجاہدہ کرنے کے بعد پھر ہمارے چند شاگردوں کو ملے, اپنے شاگردوں کو, انہوں نے دیکھا تو غزالی کی داڑھی بکھری ہوئی ہے اور سر کے بال بھی تھوڑے بکھرے ہوئے ہیں, پگڑی سر پر میلی ہے. میلی کا مطلب یہ ہے کہ سادہ, اس کے علاوہ سادہ لباس ہے, اور آنکھوں میں آنسوں کی لڑی ہے اور ایسی پرکیف شخصیت ہے. تو ہم نے بڑھ کر پوچھا کہ انت غزالی, آنکھوں میں کیا آپ نے کہا؟ آنسوں کی لڑی ہے, موتیوں کی جھڑی ہے. موتیوں کی جھڑی ہے. ان کا انت غزالی, ان کا ہاں انا غزالی. تو انہوں نے پھر سوال جواب کیا کہ یہ کیا ہوا کہ آپ نے وہ سب کو چھوڑا اور آپ ادھر آ گئے؟ تو آپ نے کہا کہ اب آ کر میں عین الیقین اور حق الیقین پر آیا ہوں. اسلام کی اب آ کر مجھے سمجھ آئی ہے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. یہ غازی صاحب آپ اور میں جو یہ کہتے ہیں کہ تصوف بنیادی طور پر مغز اسلام ہے, واہ واہ, روح اسلام ہے, جوہر اسلام ہے, جوہر اسلام ہے. تو یہی غزالی جیسے لوگوں کو آخر ان تجربات کی روشنی میں یہ سارا یقین ہوا. سبحان. امام غزالی. ڈاکٹر تنولی صاحب, جامعہ دمشق میں جب یہ درویش ہو گئے تھے اور گوشہ نشین ہو گئے تو لوگ ڈسکس کر رہے ہیں, تو استاد پڑھا رہا ہے شاگردوں کو جو ٹاپ کلاس کے تھے, تو ان کو کہتا ہے غزالی یوں فرماتے ہیں, غزالی نے یوں کہا.
تو آپ نے کہا تو یہ تو پھر میں جس نفس کو مارنے کے لیے آیا تھا یہ تو یہاں پھر میرے حوالے دیے جا رہے، وہاں سے پھر بیت المقدس چلے گئے تھے، یہی بات ہے؟ ایسا ہی ہے۔ اچھا جی جی غازی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب قبلہ جیسے اب ہم بات کر رہے ہیں امام غزالی کے فلسفہ اخلاق پہ، امام غزالی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اپنے فیصلے مشاہدے کی بنیاد پہ کیے۔ واہ واہ، آپ دیکھیں ان کا جو سفر ہے، اس کتاب کا آپ نے بھی ذکر فرما دیا المنقذ من الضلال، آپ دیکھیں کہ امام غزالی کس سطح پہ جا کے اپنے سفر کو حقیقت کے طور پہ اور حقیقت کے انداز سے بیان کر رہے ہیں، کوئی تکلف نہیں۔ اس کتاب کا عنوان آپ دیکھیں، گمراہی سے نجات، یعنی اپنے سفر کو جو انہوں نے، جو ان کا اسپریچول انٹوریج ہے، انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کا سفر ہے، اس کو انہوں نے گمراہی سے نجات کے عنوان سے بیان کیا کہ پہلے مجھے حقیقت کا تعارف نہیں تھا، علم نہیں تھا، اب میں حقیقت پہ پہنچا ہوں۔ اس کا بہت مختصر اگر ہم اس پورے سفر ان کے کو دیکھیں تو حاصل یہ ہے، جس کو انہوں نے خود اس کتاب میں بیان کیا ہے، کہ جتنے بھی طبقات ہیں ہدایت کی طرف بلانے والے اسلام کے اندر، ان میں اگر کسی طبقے پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے تو وہ طبقہ صوفیاء ہے۔ منزل نہ مفسرین کے پاس ہے، نہ محدثین کے پاس ہے، نہ متکلمین کے پاس، نہ فلاسفہ کے پاس، منزل صرف صوفیاء کے پاس ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو سن کے بات نہیں کرتے، یہ چکھ کے بات کرتے ہیں، یہ اہل ذوق ہیں، یہ جب تک چکھ نہ لیں، تجربہ نہ کر لیں، یہ بات نہیں کرتے۔ اور غازی صاحب قبلہ کمال غزالی نے بات اس کتاب میں لکھی ہے، اگر دنیا بھر کے اہل حکمت و اہل فلسفہ اکٹھے ہو جائیں تو صوفیاء کی اخلاقیات میں ایک نقطے کا اضافہ نہیں کر سکتے۔ صوفیاء کا دیا ہوا نظام اخلاق اتنا آئیڈیل ہے، اتنا با کمال ہے اس میں۔ اچھا جی، یہاں اقبال کی ایک بات، آپ کی بات بہت خوبصورت جاری ہے، لیکن اقبال کی پخ لگانی بڑی ضروری۔ علامہ اقبال نے غلام قادر گرامی جو تھے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو علامہ نے کہا گرامی یار کتابوں کے مطالعہ سے دماغ تو روشن ہو جاتا ہے، دل نہیں۔ غازی صاحب دل کے لیے غزالی کے پاس جانا پڑے گا۔ غازی صاحب بات یہ ہے، اس لیے علامہ نے کہا نا کہ دیگر در حرم من نمی بینم دل جنید و نگاہ غزالی و رازی، یہ چیزیں رخصت ہو گئی ہیں۔ تو غازی صاحب فرماتے ہیں، امام غزالی فرماتے ہیں کہ دنیا بھر کے اہل حکمت اکٹھے ہو جائیں تو صوفیاء نے جو اخلاقیات دے دی ہے اس میں ایک نقطے کا اضافہ نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیں یہ بات غزالی کہہ رہے ہیں جو اپنے زمانے میں علم کی حجت تھے، اچھا اب بھی ہیں۔ اچھا غازی صاحب دیکھیں، جس وقت آپ نے ترک دنیا کر لی اور جیسا بھی ذکر ہو رہا ہے تو انہوں نے اپنا ایک مدرسے میں پڑھانا شروع کر دیا، تو جب عراق کے وزیر کو پتہ چلا تو کہ امام غزالی پھر لوٹ آئے ہیں علم کی طرف، تو اس نے کہا اب تو موقع ہے کہ مدرسہ نظامیہ کو آباد کیا جائے۔ اس نے پیغام بھیجا آپ کی طرف، آپ نے جو جواب دیا وہ پڑھنے کا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں آپ مجھے بلا رہے ہیں اور مجھے بڑا انسینٹیو دے رہے ہیں کہ بغداد آئیں، یا مدرسہ ویران ہو گیا، یہاں یہ ہو گیا، طلبہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، تو حضور عرض یہ ہے کہ میں اپنا وطن چھوڑ کے آپ کے پاس آؤں۔ بندہ وطن دو باتوں کے لیے چھوڑتا ہے، یا دین کے لیے یا دنیا کے لیے۔ دنیا تو میں پہلے چھوڑ چکا، رہا دین، اور جو انسینٹیو آپ نے مجھے انسینٹیو دیا تو میں یہاں بھی فارغ نہیں بیٹھا ہوا، میرے پاس 150 بچے پڑھ رہے ہیں، ان کو چھوڑ کے آپ کے پاس ایسا ہی ہے جیسے میرے پاس 150 یتیم ہوں، ان کو میں بے آسرا چھوڑ دوں اور آپ کے یتیموں کو پالنے کے لیے آ جاؤں۔ لاجک دیکھیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے مزار پاک پہ 490 ہجری میں تاریخ بھی لکھی ہے، 3 وعدے کر لیے ہیں، بادشاہوں کے پاس نہیں جاؤں گا، بادشاہوں سے ہدیہ نہیں لوں گا، اور کسی سے مناظرہ نہیں کروں گا۔ اگر میں اس عہد کو توڑ دیا تو میرا تو ظاہر اور باطن دونوں خراب ہو جائے گا۔ اور آخری بات کمال ہے، فرماتے ہیں آپ نے مجھے سفر عراق کی دعوت دی ہے، وزیر محترم یہی سمجھیں کہ غزالی عراق آیا اور اگلے دن اس دنیا سے چلا گیا، دنیا چھوڑ گیا، اس کے بعد بھی تو آپ نے اہتمام کرنا ہے نا، یہ سمجھے غزالی مر گیا، یہ سمجھ کے مدرسہ نظامیہ کا انتظام کر لے اور مجھے بھول جائے۔ بھائی صاحب یہ جو اتنی استقامت کہاں سے آئی؟ یہ استقامت طریق صوفیاء کو اختیار کرنے سے آئی، اور اس کا حاصل جو امام غزالی نے بتایا، فرماتے ہیں امام اگر طریق صوفیاء کو ایک لفظ میں بیان کریں تو وہ اخلاص ہے۔ یعنی امام غزالی اخلاص میں تو بہت پورا چیپٹر جو کمال کا۔ اچھا جی ڈاکٹر صاحب، دور حاضر میں یہ کیا بات ہے؟ علمی شخصیات بھی ہیں، مثلا ایک بندہ مثالاً میں کہہ رہا ہوں جی، وہ کہتا ہے میں فلاں نہیں کروں گا، وہ بھی کرتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ غازی صاحب اخلاص کا نہ ہونا بڑی سیدھی سی بات ہے۔ جہاں ہماری شخصیتیں ہمارے لیے مقدم ہوں، ہمارے نسب العین سے بھی مقدم ہوں، اور شخصیت کو مرکزیت حاصل ہو اور باقی ساری چیزیں ذیلی اور ضمنی ہو جائیں، تو پھر اس طرح کے مسائل تو آ جاتے ہیں۔ یہ جو شہرت پرستی ہوتی ہے یہ برباد کر دیتی ہے۔ جی ہاں،
سارا معاملہ ہی غازی صاحب جو ہم اگر فلسفہ اخلاق غزالی پر بات کریں تو وہ اپنی منفی انا کی نگیشن ہے، اس کو نفی کرنا ہے، ذات کی نفی، جی ذات کی نفی کرنا ہے، شہرت طلبی سے گریز کرنا ہے، ریاکاری سے گریز کرنا عجب، تکبر اور جناب خود نمائی۔ آپ نے جو ساری باتیں بیان فرمائی ہیں بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے سنجیدگی سے اگر دیکھا جائے کتابیں ان کی پڑھتے ہوئے کہ یہ حضرت غزالی ہمارے اندر کیسے اتر کے ہماری باتیں بیان کر رہے ہیں۔ ایک ایک بندہ پوائنٹ آؤٹ کر یقیناً سکتے ایسا، ہیں، بالکل۔ غزالی کو پڑھتے ہوئے آپ کہیں یہ فلاں کے بارے میں کہا، یہ فلاں کے بارے میں فلاں، بالکل ایک ایک ایسا۔ بندہ، ایسی باریک دنیا دار بھی اور بالکل اچھا جی ان کی ایک اور کتاب ڈاکٹر صاحب بڑی دلچسپ بات یاد آئی، بادشاہ بننا چاہتے ہو کہ ولی، یہ بھی کتاب ہے آپ کی، جی ہاں، میں نے پڑھی، میری لائبریری میں ہے، اچھا کمال جی، ہے۔ اتنی کثیر تصانیف شخصیت ہیں، یعنی اگر جو آپ کی کتابیں موجود ہیں ان کی تعداد 78 ہے، ویسے تو 100 سے زائد بتائی جاتی ہیں، اور ان کی ضخامت کئی کتابیں کئی جلدوں میں ہیں، کئی کتابیں بہت مختصر سی ہیں، رسالے ہیں۔ تو یہ سارا فیضان جو آپ کی بیعت تھی آپ کے شیخ کی، حضرت شیخ ابو علی فارمدی رحمۃ اللہ علیہ سے، ہمارے پیر بھائی ہیں وہ، جی ہاں، 27 برس کے آپ تھے، نقشبندی، جی ایسا ہی ہے، 27 برس کے تھے جب ان سے وابستہ ہوئے اور ابتدائی طور پر اسباق حاصل کیے۔ میں غازی صاحب ان لوگوں کو بھی بہت ہمت افزائی کرتا ہوں حضرت غزالی کی مثال دے کے، جو کسی بہت اہل دل صوفی سے وابستہ ہوتے ہیں، پھر دنیا کی آلودگی بھی ساتھ چلتی رہتی ہے، مگر وہ جو بیج بو دیا جاتا ہے وہ ثمر بار ہوتا ہے آخر اندر بوٹی مشک بچایا جان پر، واہ واہ واہ، اس کا ایک وقت ہے، وہ جب ظہور ہوتا ہے اس کیفیت کا اور اس نسبت کا، تو پھر وہی انقلابی تبدیلیاں آتی ہیں جو ہم حضرت غزالی میں دیکھتے ہیں۔ آپ نے جو ایک امتیازی وصف ہے، اپنا کیس سب سے پہلے بیان کیا المنقذ من الضلال میں، یعنی ایک کیس سٹڈی اگر ہم کریں تو خود کو مثال کے طور پر میں ایسا تھا، میری یہ خواہشات تھیں، میں جیسے داتا صاحب، جیسے داتا صاحب، کمال ہے جی، اگر کوئی شخصی کمزوری ہے جی ہاں، کھول کے لکھ دی، بالکل سارا بیان کیا۔ اور اس کے بعد یہ واحد معلم اخلاق میں سمجھتا ہوں عالم اسلام میں اتنے بڑے پائے کے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اپنی سرگزشت بیان کی اور اس کے بعد دوسروں کو نصیحتیں کی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اپنا عمل نہیں ہے، خود واقف نہیں ہے اور دوسروں کو نصیحتیں کر رہے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق معزز دہلوی جو برکت الرسول فی الہند جن کو کہا جاتا ہے، حضرت شیخ محقق نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ جو تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے امت کے جو اہم لوگ ہیں ان کے بڑے لوگ ان کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں، اور انہوں نے پھر سوال کیا کہ جی ابو علی سینا اور امام غزالی کے بارے میں، تو شیخ عبدالحق معزز دہلوی لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ جو ابو علی سینا ہے وہ بغیر نسبت رسول کے ذات الہیہ تک پہنچنا چاہتا تھا، اور نسبت اور توجہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس لیے اسے بارگاہ حق سے زمین کی اتھاہ گہرائیوں میں گرا دیا گیا، اور غزالی جو ہے وہ اپنی کامیابی تک پہنچ گیا چونکہ وہ نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچا۔ تو یہ جو نسبت اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ روز میں کہتا ہوں ہماری غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری صرف اور صرف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، یہ نسبت ہے جو آدمی کو پہنچاتی ہے۔ اسی لیے وہ جو زید بخاری نے ایک دفعہ کہا تھا، وہ حرم کے راستے سے تو پہنچ گئے خدا تک، تیری راہ گزر سے جاتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ جی جناب، وہ 10 والا سوال کا جواب پوچھا انہوں نے۔ جی غزالی صاحب، یہ جو ایک سوال کسی نے کیا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف کے 10 حصے کیے اور 9 حصے رزق حلال کو قرار دیا، اور 1 حصہ باقی عبادات اور تقوی کو قرار دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ جو انسان کا جسم ہے یا انسان کا جو نفس ہے، یہ روحانیت اور تصوف میں بہت بڑا حجاب ہے۔ ایک تو یہ خود حجاب ہے، پھر جب یہ رزق حرام سے وابستہ ہو جائے
اور اس کو رزق حرام کے ذرائع سے طاقت مل رہی ہو تو وہ تو پھر حجاب پر حجاب بن جاتا ہے. وہ حدیث پاک بیان کرتے ہیں رزق حرام کے درجات اور اس کی ذرا نحوست. سن لیں ذرا. ایک آدمی آیا ہوا ہے خانہ کعبہ والا, خانہ کعبہ والا, بالکل. بال بکھرے ہوئے, کپڑے بوسیدہ, دعائیں مانگ رہا ہے, وہ ذرا حدیث پاک بیان کر دیں, پھر یہ آسان ہو جائے گا سمجھنا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی حدود کے گرد تشریف فرما تھے تو ایک آدمی وہ غلاف کعبہ کو پکڑ کے اور گر گرا کے اتنا رو رہا تھا کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی وہ رقت اور کیفیت پیدا ہو گئی. ٹھیک. اور ہم نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی, یا رسول اللہ بہت دکھی بندہ ہے, اس کے لیے آپ دعا فرمائیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بندہ حرام کے مال سے پلا ہوا ہے, اللہ, اب بھی حرام کھاتا ہے اور حرام کا لباس پہنا ہوا ہے, اوئے ہوئے ہوئے, اس کے لیے کسی صورت بھی دعا نہیں کی جا سکتی اللہ, کیونکہ اس کی جڑوں میں حرام ہے. اچھا غازی سے ویسے ایک اور ملتا جلتا ہوا کہ جیسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شبہ والی چیز اور حرام والی چیز اس سے بچنا کتنا ضروری ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں یہ واقعہ سب تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ جب آپ نے کھانا کھا لیا تو آپ کی عادت مبارکہ تھی, کھانا کھانے سے پہلے گھر والوں سے تحقیق فرماتے تھے کہ آج کھانا تسلی سے تیار ہوا ہے, ذرائع ٹھیک ہیں. تو ایک دفعہ جلدی میں تھے, آپ نے پوچھا نہیں, تو بعد میں کھاتے ان کے بعد کی طبیعت میں بے چینی شروع ہو گئی. تو آپ نے گھر والوں سے پوچھا کہ آج کیا بات ہے, کہ کیا پکایا گیا ہے. ان کا پکایا تو ٹھیک گیا, لیکن وجہ یہ کہ آج وہ جو غلام ہے نا آپ کا, وہ لے کر آیا ہے اور ہم نے اس سے کوئی زیادہ تحقیق نہیں کی, اس کا لایا ہوا پکایا گیا ہے. تو آپ نے فوراً اپنی مطلب یہ کہ شعوری طور پر قائع فرمائی تاکہ وہ جو اندر مال کیا ہوا ہے انگلی ڈال کر تاکہ وہ ایک نکل جائے. تو اس وجہ سے یہ تصوف میں بات کلیئر ہے کہ یہ جو رزق حلال ہے اسی وجہ سے سارے ثمرات مرتب ہوتے ہیں. حرام کا خون حرام کی طرف لے جائے گا, حلال کا خون حلال کی طرف لے جائے گا. بلکہ اس میں ایک اور بڑی اچھی اور نمایاں حدیث ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, ساری حدیثیں اچھی, ساری نمایاں. اب آگے بات. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے زوال کے اسباب میں بالخصوص بدکاری اور قتل کی علت رزق حرام کو قرار دیا. اللہ, حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم حرام کھاؤ گے تو زنا کرو گے, زنا کرو گے تو قتل عام ہوں گے. تو آپ میں جتنے واقعات سنتے ہیں یہی سارے محبت کے چکر میں قتل ہوتے ہیں, اور اس کے پیچھے حرام کاری, اور حرام کاری میں جو وجہ بن رہی ہے وہ یہی بن رہا ہے کہ رزق حرام کھایا جا رہا ہے. تو لہٰذا والدین کو اور جو یتیموں کی پرورش کرنے والے لوگ ہیں ان کو اس بات پر خصوصی دھیان دینا چاہیے کہ جو لقمہ بچہ کھا رہا ہے اس کے اثرات ضرور ظاہر ہوں گے. ٹھیک. حرام کے رزق سے یہ نہیں ہو سکتا کہ اولاد جو ہے وہ باادب ہو جائے, بے ادب ہو جائے. نہیں, باادب نہیں ہو سکتی حرام کے رزق سے پلی ہوئی اولاد, ٹھیک ہے, باادب نہیں ہو سکتی. میں یہ کہہ رہا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آ جاتا ہوں. جی بالکل. جی غائث صاحب کی بجائے امام غزالی کا فلسفہ اخلاق ہمارے گفتگو کا موضوع چل رہا ہے, اور آپ کی جو تلقین آپ نے بھی شروع میں فرما دیا تھا کہ ایک لقمہ حرام کھانے سے جسم میں 25,000 ہزاروں, تب آپ تصور کریں ایک لقمے سے 25,000. تو یہ حکیم الامت ہوئے نا. غائث صاحب کی بجائے امام غزالی کی تعلیمات میں جو اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ تعلق اور اخلاص پر مبنی تعلق کا جس طرح تذکرہ ملتا ہے اور جس طرح تعلیم ملتی ہے غیر معمولی. ایک رئیس آپ کے زمانے کے بیمار ہو گئے اور انہوں نے آپ کو خط لکھا کہ میں بیمار ہوں تو میرے لیے دعا فرمائیں. آپ نے انہیں خط جو جواب دیا کمال جواب ہے. آپ نے فرمایا کہ ہر جو بلا آتی ہے وہ دعا سے رد ہوتی ہے, دعا سے رد ہوتی ہے. لیکن اب دیکھیں آپ نے فرمایا نا کہ اصل حکیم الامت امام غزالی ہیں, فرماتے ہیں دعا اور بلا دونوں ایک دوسرے کا علاج ہے. اچھا, وہ کیسے؟ اب آپ اس کی وضاحت فرماتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی قدرت کے تحت یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے. جب کوئی شخص مریض ہوتا ہے تو اس سے اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے فلاں طبیب کے پاس جا. جب وہ طبیب کے پاس جاتا ہے تو طبیب کو الہام ہوتا ہے کہ اس کو دعا دے, فلاں دعا دے. فرماتے ہیں ابھی وہ بات رزق حرام والی بھی آگی. فرماتے ہیں جتنا تم اللہ کے قریب ہوگے تمہیں صحیح الہام ہوگا, صحیح طبیب کے پاس جاؤ, صحیح ڈاکٹر کے پاس جاؤ, جتنا ڈاکٹرز اللہ کے قریب ہوگا اتنا زیادہ وہ صحیح دعا ریکمینڈ کرے گا. واہ 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 واہ. لہذا تمہیں اچھا اب فرماتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا تمہیں ان لوگوں کی ضرورت ہے
جو اللہ کے قریب ہیں اور اندر سے خالص ہیں. امام غزالی فرماتے ہیں لیکن مت بھولنا کہ صالحین کی دعائیں اسی شخص کے لیے متوجہ ہوتی ہیں جو صدقات کی کثرت کرتا ہے اور تزکیے کا حامل ہے. اب یہاں پر حدیث لے کے آتے ہیں داؤ امراضکم بالصدقہ، اپنے بیماریوں کا علاج صدقے سے کرو. فرماتے ہیں صدقہ، یہ فرماتے ہیں میرے کہنے کا مطلب ہے کہ دعا اور بلا ایک دوسرے کا علاج ہے. کیسے؟ دعا سے بلا ٹلتی ہے اور بلا کی شدت آپ میں اخلاص پیدا کرتی ہے، آپ کی دعا میں طاقت آتی ہے. وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جی پہلے جی ڈاکٹر صاحب آپ جواب دے دیں ڈاکٹر جامی کہ امام غزالی نے اہل بیت اطہار کے بارے میں ان کی شان بیان کی ہے، کس کتاب میں کی ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں جو پہلی جلد ہے ان پہ اہل بیت کی بڑی شان بیان کی ہے. سبحان اللہ. ٹھیک. بلکہ اس میں وہ واقعات اور اپنے مکاشفات تک بھی لے آئے ہیں. ٹھیک. بلکہ انہوں نے صحابہ کے درمیان جو اختلافات اور غزوات ہوئے تھے ان میں ایک اپنا واقعہ بیان کیا ہے. اچھا. وہ فرماتے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حشر کے میدان میں بیٹھے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھی آپ کے سامنے ہے، تو حضور دیکھ کر مسکرائے اور خوش ہوئے. بعد میں صحابہ کی ایک ٹیم حضرت امیر معاویہ کے ساتھ بھی آئی. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی کی وجہ سے متوجہ نہیں ہوئے، وہ وہاں رک گئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ ہمارا فعل قصدن نہیں تھا، یہ حالات اس طرح کے تھے. پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف توجہ فرمائی اور فرمایا کہ چلو میں نے تمہیں بھی بخش دیا. ٹھیک ٹھیک. اچھا جی ڈاکٹر صاحب غزالی کا مزار اور فکر آخرت کا کیا درس جی ہے؟ غازی صاحب مزار ان کا ایران میں توس میں ان کے آبائی علاقے میں آپ نے دیکھا ہے جا کے؟ جی میں نے زیارت نہیں کی ہے. اچھا. ان کا مدرسہ توس میں موجود ہے، ہارونیہ عمارت کا نام ہے، جو خانقاہ بھی تھی اور مدرسہ بھی تھا. مزار کے بارے میں کچھ دوست گئے ہیں، وہ کو بہت اچھی حالت میں نہیں ہے، اس کو تو بہت بڑا کمپلیکس ہونا چاہیے. جی بدنصیبی ہے ہماری. یہ چاہیے ایرانی حکومت بھی اس طرف توجہ بالکل ایسا ہونا چاہیے. اور دوسرا سوال تھا دوسرا فکر آخرت کے حوالے سے. فکر سارا فلسفہ جی سارا اسی طرح ہی ہے، یعنی قرآن و حدیث میں جو باتیں بیان ہوئی ہیں وہ ذرا وضاحت سے اور تشریحی انداز میں انہوں نے بیان کی ہیں. خوف خدا ہونا چاہیے جو تقوی کی جان ہے، اور آخرت کے لیے اپنی تیاری کرتے رہنا چاہیے. موتو قبل ان تموتو، آپ زندہ رہیں یوں کہ آپ کے دنیا سے وابستگیاں نہ ہوں. یہ فرمایا میں رہیں. جی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسافر کی طرح زندگی گزاری تو میں بھی مسافر ہوں. مسافر کتنا سامان رکھ سکتا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب آخری سوال بڑا مشکل ہے ڈاکٹر تنولی. پہلے میں ہمیشہ ڈاکٹر نظامی سے مشکل سوال کرتا ہوں، آج آپ کی طرف آ گیا. بچپن سے ایک بچے کو نہیں پتہ والد نے حرام رزق سے اس کی پرورش کی ہے، وہ جوان ہو گیا، اس کو پتہ چل گیا لوگوں کے ذریعے کہ میرے باپ نے اس طرح، اب وہ کیا کرے؟ جی غازی صاحب قبلہ یہ احساس ہی پیدا ہو جانا کہ میری ابتدا جس انداز سے ہوئی تھی مجھے اس سے نکلنا چاہیے، اللہ کے کرم کی علامت ہے. واہ احساس ہی. کیونکہ رزق حرام کا اگر اثر غالب آ جائے وہ تو آپ کی بصیرت کو اندھا کر دیتا ہے، انسان اپنا ریویو نہیں کر سکتا. تو اس طرح اس کا آغاز ہی اللہ کی رحمت کے متوجہ ہونے کی علامت ہے. دوسری بات یہ کہ توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے. یہی تو اس شریعت کا حسن ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا حسن ہے کہ آپ زندگی کے آخری مرحلے پہ بھی جب متوجہ ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت کی طرف سے قبولیت کا دروازہ موجود ہے. حضور کی زندگی میں اس کی مثالیں موجود ہیں ہمیں کئی کہ جب سچے دل سے توبہ کی گئی تو آپ نے فرمایا جنتی دیکھنا ہو تو اس شخص کو دیکھ لو. سبحان اللہ. تو غازی صاحب قبلہ جو امام غزالی کی تعلیمات ہیں وہ ہمیں بتاتی یہ ہیں کہ فرام ویری بگننگ ہی اپنی اولاد کو ہم اس طرح متوجہ رزق حلال ہی کھلائیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا، ڈاکٹر جامی آپ کا بھی، ڈاکٹر نظامی آپ کا. کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا. علم و حکمت کے حصول کے لیے جو شخص رات کو سوتے وقت اپنا دایاں ہاتھ سینے پر رکھ کر اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک البائس 100 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ کے حکم سے اس کا قلب علم و حکمت سے منور ہوگا. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں دعا مومن کا ہتھیار ہے، اس میں جس قدر اخلاص زیادہ ہوگا اسی قدر بارگاہ خداوندی میں اس کی دعا قبول ہوگی. اللہم صلی